میں ہوں آصف نثار غیاثی۔ سانحہ سوات کی اصل وجہ سامنے آ گئی، کیا وجہ رہی آج ہم آپ کو بتائیں گے اس ولاگ میں۔ یہ ہماری اپنی ایک تحقیق ہے، یہ ہمارا اپنا ایک اندازہ ہے، اس سے آپ لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جو کچھ ہوا وہ بہت افسوسناک ہے۔ سیاحتی مقامات پر گزشتہ چند روز سے بہت زیادہ حادثات پیش آ رہے ہیں۔ جہاں تک سانحہ سوات کی بات ہے تو 27 جون کو قزا قلعہ کے مقام پر دریا سوات میں پانی کے بہاؤ کے ماپنے کے مقام سے خطرناک حد تک پانی کے اضافے کے باوجود تمام متعلقہ محکمہ بے خبر رہے، حالانکہ پہلے سے اطلاع دی جا چکی تھی۔ محکمہ موسمیات، ضلع انتظامیہ، ریلیف ڈپارٹمنٹ اور دیگر متعلقہ محکمے اس الرٹ سے باخبر تھے، مگر المیہ یہ ہے کہ کسی کے کان پر جوں تک نہ ریگی۔ ریاستی مشینری خاموش تماشائی بنی رہی، حتیٰ کہ وہ لمحہ پہنچا جب سیلابی ریلا انسانی بستیاں بہا لے گیا اور دیکھتے دیکھتے 14 قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں، اور بعد میں 2 افراد اور بھی اس میں شامل ہو گئے تھے۔ 16 قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ مرنے والوں میں اکثریت پنجاب سے آنے والے ان مہمانوں کی تھی جو اپنے اہل خانہ سمیت پختونخوا حکومت کے سیاحت دوست نعروں سے متاثر ہو کر سوات کی وادی میں خوشیاں منانے آئے تھے، مگر ریاستی غفلت کے سبب وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ یہ حادثہ محض ایک سانحہ نہیں بلکہ خیبر پختونخوا حکومت کے گورننس کے دعووں پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جو افسران معمول کے دنوں میں فوٹو سیشنز میں مصروف رہتے ہیں اور فیس بک، انسٹاگرام اور دیگر پلیٹ فارمز پر ٹک ٹاکر سے زیادہ ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں، وہ جب موقع آیا تو کسی کو دکھائی نہیں دیے، دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، حقیقت نے سب کے چہرے بے نقاب کر دیے۔ وزیر ریلیف، جن کی بنیادی ذمہ داری قدرتی آفات کے وقت عوام کو فوری ریلیف دینا ہوتا ہے، وہ بھی مکمل طور پر ناکام نظر آئے۔ متاثرہ لوگوں کو بروقت اطلاع ملی، نہ محفوظ مقامات تک پہنچایا گیا، نہ ہی کوئی فعال ریسکیو پلان بروکار لایا گیا، اور اب ایک محکمہ دوسرے محکمے پہ ذمہ داریاں ڈالنے میں مصروف ہے۔ سیاحت کو انڈسٹری کا درجہ دینے کا جو وعدہ کیا گیا تو وہ سوات کے پانیوں میں بہہ گیا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف خیبر پختونخوا حکومت بلکہ پورے ملک کی سیاحتی پالیسی اور ریاستی سنجیدگی پر ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ریاست کا کام صرف ٹیکس وصول کرنا ہے؟ ریاست اگر واقعی ماں کی مانند ہے تو اس ماں نے اپنے بچوں کو سیلاب میں غرق ہوتے ہوئے تماشا دیکھنے پر اکتفا کیوں کیا؟ گفتار کے غازیوں کی حقیقت ایک بار پھر کھل کے سامنے آ گئی ہے، جو دعوے تو بہت بلند و بانگ کرتے ہیں مگر عمل کے میدان میں مکمل طور پر ناکام نظر آتے ہیں، اور یہی ہمارا سب سے بڑے المیہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وزیر ریونیو کا فرض نہیں کہ وہ یہ دیکھے کہ ان کے ماتحت اہلکار سرکاری زمینوں، آبی گزرگاہوں اور شاملات کی غیر قانونی الاٹمنٹ یا انتقالات میں ملوث تو نہیں؟ یا ان کا کام صرف پٹواریوں اور تحصیلداروں کے تبادلے کروانا رہ گیا ہے؟ کیا وزیر بلدیات یہ دیکھنے کے پابند نہیں کہ دریا کے کنارے تعمیر ہونے والے ہوٹل کس کی اجازت سے اور کن کی غیر قانونی حربوں سے قائم ہوئے ہیں؟ کیا ضلعی اور ڈویژنل انتظامیہ کا یہ کام نہیں کہ غیر قانونی تعمیرات پر نظر رکھیں؟ اور کیا وزیر سیاحت کا کام صرف اور صرف غیر ضروری سرگرمیوں کے حوالے سے ہی کام کرنا رہ گیا ہے؟ جب وزارتی عہدے ذاتی مفاد کے اصول اور سیاسی رسوخ کے لیے استعمال ہوں گے تو نتیجہ سوات جیسے سانحات کی صورت میں رونما ہوگا۔ یہ حادثہ ہمیں مری کے اس واقعے کی یاد دلاتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ جب مری میں برفباری کے دوران کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، تاہم اس وقت خیبر پختونخوا میں اسی رات یہ طوفان گلیات میں بھی آیا تھا، لیکن خیبر پختونخوا میں کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ ایبٹ آباد کی ضلعی انتظامیہ، پولیس اور گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بروقت اقدامات کیے۔ اس وقت کے اگر ہم کچھ افسران کو کریڈٹ دیں تو غلط نہ ہوگا، اس وقت کے ایک ڈی جی تھے، ان کا بھی نام آنا چاہیے، پھر ان کے ساتھ ایک ان کے ڈائریکٹر ٹیکنیکل تھے جن کا نام ڈائریکٹر ٹیکنیکل تھے، اور وہ انجینئر تھے، انجینئر زاہد کاظمی صاحب، اور اسسٹنٹ کمشنر امیل الحسن نے نہ صرف الرٹ جاری کیا بلکہ خود پوری رات برفباری میں فیلڈ میں موجود رہے، سیاحوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا، اور پہلی بار جی ڈی اے کی مشینری نے پنجاب کے علاقوں تک جا کر سڑکیں کھولیں۔ پنجاب کی سڑکیں بھی جی ڈی اے والوں نے کھلوائی تھی۔ جرأت مندانہ اقدام پر نہ صرف سول انتظامیہ بلکہ پاک فوج کی طرف سے بھی بھرپور سراہا گیا، مگر افسوس کہ آج وہی اہلکار ایک عرصے سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو جانیں بچانے کے میں آگے تھے، وہ اب بیوروکریسی اور سیاست کے چکروں میں ان کو ڈال کر گزشتہ 1.5-2 سال سے وہ بیچارے او ایس ڈی بنے ہوئے ہیں، گویا ہمارے ہاں کارکردگی
کی بنیاد پر کسی کی تعیناتی نہیں کی جاتی، اور جو ہم نے کہا تھا کہ اصل وجہ سامنے آ گئی ہے، اصل وجہ یہی ہے کہ سوات میں جتنے بھی ادارے ہیں ان میں کہیں بھی میرٹ پہ تقرری نظر نہیں آتی، سفارشی بھرتیاں ہیں۔ سوات کا اگر ہم جائزہ لیں تو سوات میں چونکہ محمود خان صاحب کا 4-4.5 سالہ دور تھا، پھر ان کے ساتھ سوات میں 2-3 منسٹر، کچھ چہیتے MPs تھے، سوات کے سرکاری محکموں کا بیڑا غرق کیا گیا ہے، اور اب تو سب نے دیکھ لیا کہ صرف ایک فشریز میں اتنی زیادہ بھرتیاں ہوئی ہیں کہ لوگ حیران ہیں، اور اب ان بیچاروں کو واپس بھجوایا جا رہا ہے ان کے گھروں کی طرف۔ سوات میں اگر ریسکیو کی بات کریں، سوات میں اگر ہم اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بات کریں، سوات میں اگر ہم کسی بھی محکمے کی بات کریں، اس میں سفارشی چہیتے موجود ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس وقت جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیپوٹیشنسٹ، ان کی ایک آماجگاہ بنی ہوئی ہے، اور ہر وزیر، ہر مشیر، ہر MPA MNA کی کوشش یہ ہے کہ اپنے چہیتوں کو، اپنے رشتہ داروں کو وہاں پہ کھپا سکیں، اور یہی وجہ تھی کہ جب مشکل کی گھڑی آئی، جب سخت وقت آیا، جب امتحان کا وقت آیا، تو تمام کے تمام ادارے ناکام رہ گئے تھے۔ یہ حقیقت ہر ذی شعور پر آشکارا ہو چکی ہے کہ جب تک جزا و سزا کا مؤثر اور غیر جانبدارانہ نظام قائم نہیں ہوگا، اس وقت تک نہ صوبہ ترقی کرے گا، نہ ملک اپنے مقررہ اہداف حاصل کر پائے گا۔ ثانیہ سوات کو ایک تنبیہ سمجھتے ہوئے باقی اداروں کو بھی گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی جیسے اس گزشتہ ماڈل کو اپنانا ہوگا۔ نعرے بیانات کافی نہیں جب تک عمل نہیں ہوگا۔ نتیجہ یہی ہوگا کہ ہم سانحات کے بعد صرف ماتم کریں گے، اور جو ادارے افسران اس دوڑ میں شامل ہیں ان کے قابل نہیں، ان کے لیے عزت سے رخصتی کا بندوبست بھی ریاستی ذمہ داری ہے۔ یہ وقت محض بیان بازی کا نہیں بلکہ خود احتسابی فیلڈ میں موجودگی اور حقیقی عوامی خدمت کا ہے۔ بصورت دیگر سانحات رونما ہوتے رہیں گے۔ ہم نے جب بات کی GDA کی تو وہی رول ماڈل اب کیوں اپلائی نہیں کیا جاتا، اور ان افسران کو آپ لوگوں نے کیوں گھروں میں بٹھایا ہوا ہے؟ یہ وہ افسران تھے، ہم نے خود ان کو دیکھا ہوا ہے، ہم خود ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ہم نے ان کی اس کارکردگی پہ اس وقت لکھا بھی تھا، کہا بھی تھا، سب کے سامنے ان کی تعریف بھی کی تھی کہ GDA نے جس طریقے سے سانحہ مری کی رات اپنے لوگوں کو بچایا، یہاں پہ لوگوں کو کی زندگیوں کو محفوظ رکھا، یہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ مگر وہی افسران آج کھوٹے لائن لگے ہوئے ہیں۔ کیوں لگے ہوئے ہیں؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ محکموں میں آپریشن کلین اپ شروع کیا جائے، اور جو سفارشی لوگ ہیں، جو نااہل لوگ ہیں، انہیں فوری طور پر ہٹایا جائے، اور جو اہل لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو واپس لایا جائے۔ جب بھی ادارے چل سکیں گے اور جب بھی ایسے سانحات سے ہم محفوظ رہ سکیں گے۔ یہی اصل وجہ سانحہ سوات کی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب اور ہمارے چیف سیکرٹری صاحب جو بہت ایکٹیو اس وقت بنے ہوئے ہیں، خدا کرے کہ ان کی اس چستی میں کچھ بھلا ہو اس صوبے کا۔ ان سے یہ اپیل ہے، ان سے یہ گزارش ہے کہ ایسے افسران کو گھروں سے نکالیں، ان کو فیلڈ میں لائیں، اور جو نااہل ٹولہ مسلط ہے ان کو گھروں میں 1-2 سال کے لیے بھجوا دیں۔ خدا حافظ۔